فرمایا کائنات کے بنانے سے 1000 سال پہلے اللہ نے سورہ یاسین کی تلاوت کی. اور یاسین کیا ہے؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، آپ میرے رسول ہیں. سامنے کوئی کھلوتا ہے، پہلے ایک اور عزیز جوڑو. آپ نے کہا میرے 10 نام ہیں، میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے: محمد، احمد، ماہی، حاشر، عاقب، فاتح، خاتم، ابو القاسم، طٰہٰ، یاسین. یاسین میرے نبی کا نام ہے. اور اب قرآن 1000 سال پہلے یاسین، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، آپ میرے رسول ہیں. کوئی سامنے کھڑا ہے تو اس کو کہہ رہے ہیں. اگر کوئی سامنے کھڑا نہ ہو تو پھر عربی کا جملہ ہے انہو لمن المرسلین. وہ جو بعد چاونا ہے نا، وہ میرا رسول نہیں ہوتا، پہلے ہی کھلوتا ہے. نہ زمین، نہ آسمان، نہ عرش، نہ جبریل، نہ میکائیل، نہ اجرائیل، نہ اسرافیل، نہ جنت، نہ دوزخ، نہ ہوا، نہ پانی، نہ آگ، نہ مٹی، نہ سورج، نہ چند، نہ تارے. ایک ہستی موجود ہے، انک لمن المرسلین، آپ میرے رسول ہیں. پھر مہر لگائی علی صراط مستقیم، آپ ہی سیدھے راستے پر ہیں. جسے سیدھا راستہ چاہیے آپ کے ہاتھ پکڑ لے، آپ کا دامن پکڑ لے، آپ سیدھے راستے پر. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. کسی کو اللہ نے یہ خوشخبری نہیں سنی. یہ آیت میرے نبی کی شان میں سب سے بلند آیت ہے. اب سب کی کوشش ہے کہ میاں صاحب کو ہم خوش رکھیں، ہونی بھی چاہیے. ساری دنیا سے کہتا میں نے راضی کرو. موسیٰ علیہ السلام کو بلایا طور پر، انہوں نے دوڑ لگا دی. کہ وہ دوڑے دوڑے آئے، کہنے لگے ماں آجا لکا. دوڑ کے کم آیا؟ میں تے تنوں بلایا ہی. دیتا بھرا یا اللہ مالک بلاوے تے نوکر نستے آوے نا، کہ مالک راضی ہو جاتا ہے. میں اس وقت سے دوڑ گئے کہ تو راضی ہو جاتا. یہ کلیم اللہ سے بات ہو رہی، اور اپنے حبیب کو کیا فرما رہے ہیں؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. میرے محبوب آپ کو میں نے اتنا دینا ہے کہ آپ کو راضی کرنا ہے. وہ اللہ میں مر جاؤں، تو میں نے آپ کو راضی کرنا ہے. کہاں سے لاؤ گے ایسی ہستی؟ کہاں سے لاؤ گے ایسا نبی؟ کہاں سے لاؤ گے ایسا رسول؟ شکر کرو ہم اس کی امت میں سے ہیں، ورنہ خدا کی قسم ہم بندر اور خنزیر بن چکے ہوتے. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. آئیے آپ نے دیکھیں خلائی لباس جو پہنتے ہیں، فوٹو تو دیکھیں، $1.25 کا ایک لباس ہے. ہر انسان کے اوپر 280 من ہوا کا پریشر ہے. نیچے سے زمین کی کشش ہے، اوپر 280 من پریشر ہے. اس پریشر اور اس کشش سے ہم چلتے ہیں. اگر یہ زمین 6 گنا بڑی ہوتی نا تو ہمارے کا چوہے کے برابر ہوتا. کیا میئرمنٹ کر کے اللہ نے بنایا. جب آدمی اس لباس میں 500 کلومیٹر کے اوپر جاتا ہے تو ہوا ہٹ جاتی ہے. ہوا ہٹتی ہے تو 280 من وزن ہٹتا ہے. ہمارے جسم کے اندر 280 من کو روکنے کا پریشر ہوتا ہے. تو جو ہی وہ اوپر جاتا ہے پریشر سے انسان بوٹی بوٹی ہو کے ہوا میں بکھر جاتا ہے. تو $1.25 کا لباس بنتا ہے. اور اللہ نے اپنے حبیب کو کرتے اور دھوتی میں اٹھایا، کرتے اور دھوتی میں، اور لکڑ کی جوتی میں. اور براق تو دنیا اسباب کی جگہ ہے نا، اس لیے یہاں براق استعمال کیا. مدینے مکے سے خچر سے چھوٹا، گدھے سے بڑا، اور مکے سے لے کر بیت المقدس پہنچایا. آسمان کا دروازہ مسجد اقصیٰ کے اوپر ہے. آسمان کا دروازہ مسجد اقصیٰ کے اوپر. وہاں براق کو چھوڑ دیا. اینے کے براق سے جڑ کے ٹک ٹک کر دے گئے. نہ ہی جبریل نے آپ کو اٹھایا، نہ کندھوں پہ، نہ پروں پہ، نہ کمر پہ. نہیں 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 نہیں، میرے حبیب نو کسی دی لوڑ نہیں، میں آپ بلاؤں، آپ بلاؤں. اللہ کی خاص قدرت نازل ہوئی اور آپ خود یوں جا رہے ہیں فضا جبریل کے ساتھ. جبریل کے ساتھ تو پر ہیں، نورانی مخلوق ہے. قد اتنا بڑا ہے کہ سر عرش سے لگتا ہے، پاؤں زمین پہ لگتے ہیں. میرا نبی تو کوئی 5.6 فٹ کے قریب آپ کا قد تھا. تو آپ اسی کرتے، اسی چادر، اسی لکڑی والی جوتے کے ساتھ پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں.
پھر پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام کھڑے تھے استقبال کرنے کے لیے، اور دوسرے آسمان پر عیسیٰ علیہ السلام، یحییٰ اور زکریا ترے نبی کھلوتے سن استقبال کے لیے۔ تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر یونس علیہ السلام، پانچویں آسمان پر ہارون علیہ السلام، چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام۔ اور میں نے پڑھا کہیں نہیں، مجھے خیال آتا ہے کہ اس دن اللہ نے سارے فرشتوں کے سجدے، رکوع، تسبیح، تلاوت معاف کر کے کہا ہوگا جاؤ میرے نبی کا دیدار کرو، آج یہی تمہاری عبادت ہے، آج یہی تمہاری عبادت ہے۔ ساتویں آسمان پر گئے تو ایک شخص ملے ایسے بیٹھے ہوئے، ایسے سفید داڑھی، ناف تک آئی، وہ نہیں اٹھے، ویسے بیٹھے۔ تو آپ نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ کہ یہ آپ کے دادا ابراہیم ہیں۔ ہمارے نبی چل کے گئے، کیا سبق دیا کہ بیٹا خاتم الانبیاء بھی ہو تو باپ کے پاؤں چھونے پڑیں گے، یہ سبق دینا۔ کیونکہ آنے والی نسلوں کو تو اللہ دیکھ رہا تھا کہ ماں باپ پرورش کر کے مر جاتے ہیں اور اولادیں باغی ہو کے ان کے سینوں میں خنجر گھونپ دیتے ہیں۔ تو یہ سبق ابراہیم سے سکھوایا۔ سارے نبیوں نے کہا میرے بھائی آ گئے، ہمارے بھائی آ گئے۔ جب آپ قریب آئے نا تو ابراہیم علیہ السلام اٹھے، یعنی کہ میرا بیٹا آ گیا، میرا بیٹا آ گیا، میرا بیٹا آ گیا۔ ویسے ان کو سینے سے لگایا، ان کا ماتھا چوما۔ کسی نبی نے ہمیں سلام نہیں فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بیٹا جب تم واپس جاؤ تو میری اپنی امت کو میرا سلام کہہ، اپنی امت کو میرا سلام کہہ۔ وہاں ایک بیت اللہ بھی تھا، اس کا طواف ہو رہا تھا، اس سے اوپر سدرۃ المنتہا، منتہا کہتے ہیں اینڈ کو، سدرہ ایک درخت ہے بیر کا، وہ کائنات کی اینڈ ہے۔ اس سے آگے جبریل خود بولے یا رسول اللہ اے دیکھو، ایتا ہوں میں اپنے پر گیا، اتنا بھی میں اتے گیا نا تو میرا نشان بھی کوئی نہیں لبا، میں سوا بن جاؤں، میرا پاسپورٹ ویزا ایک سے ختم ہو گیا، آپ جانے آپ کا رب جانے۔ اللہ نے ایک تخت اتارا، اس تخت میں بٹھایا، وہ تخت آپ کو لے کر اوپر گیا۔ آج کیا خوشی میں ہم جمر نہیں مارتے؟ پنجاب میں پورے ملک میں ہے، عرش جمر مارنے لگا، جھومنے لگا کہ آج کوئی آ رہا ہے، اور پہلی بار یہ آ رہا ہے، کوئی ایسا کہا ہی کوئی نہیں۔ تو عرش کے در کھلے اور میرے نبی کا پاؤں پڑا، اب میرے رب نے پردے ہٹا کر کہا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے بڑی شان میں کیا بیان کروں کہ خالق، مالک، رازق، پیدا کرنے والا وہ کہہ رہا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ ارنی انظر الیک، تھوڑی جی جھلک تا دکھا دے۔ اللہ نے کہا لن ترانی، موسیٰ کسے دے واسطہ کم نہیں دیکھ سکتے، صرف جنت میں دیکھ سکو گے۔ اور آپ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام لاڈلے نبی تھے، اللہ سے ضد کر لیا کر کہنے کہ میری تو کبھی جرات نہ ہوتی اگر اللہ کہتا لن ترانی، وہ کہنے نہیں ایک واری تو ویکھنا ہے تینوں نہ، چلو ٹھیک ہی طرح شوق پورا کر لینا، میں ایک تجلی پہاڑ سے پا دینا جی، او ٹک گیا تو بھی ٹک جائیں گا۔ تجلی آئی عرشوں سے، اور بہت کوئی لفظ نہیں میرے پاس اس کے لیے، تجلی کی کیا طاقت ہے وہ میں نبی کی حدیث سنا تھا کہ میرے نبی کا فرمان ہے اللہ عرش کے اوپر سے ایک تجلی کھول دے تو عرش سے لے کر زمین تک ساتوں آسمان، جنت، دوزخ، سمندر، پہاڑ، جنگل، دریا، انسان، جنات راکھ ہو جائیں گے، راکھ سوا بن جائیں گے۔ اور معراج میں سارے پردے اٹھے کھڑے، کیا شان ہے تمہارے نبی کی، اس کی نقل اتارو، اس کی غلامی میں آؤ۔ اقبال کی ساری شاعری، میں انگریزی میں بھی شاعری پڑھی، اردو میں بھی پڑھی، فارسی میں بھی پڑھی، عربی میں بھی پڑھی۔
اقبال جیسا شاعر کسی ماں نے نہیں جانا، اور اس کے سارے شاعری کو میں جمع کروں تو ایک شعر میں پوری شاعری جمع ہے، چی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے، اس کا دامن پکڑو۔ موسیٰ تیار ہو جا، ایک تجلی پڑی، فلما تجلی ربہ للجبل، پہاڑ پہ آئی، جعلہ دکا، پہاڑ ریت بن گیا، وخر موسیٰ صاعقہ، موسیٰ بے ہوش ہو کے گر گئے۔ کتنی دیر بے ہوش رہے، کتنے دن کتنے گھنٹے اللہ نے پتہ ہے، لیکن فلما افاقہ، جس سے ہوش ہے، سبحانک انی تبت الیک، میری توبہ ہوں میں نہیں مانگتا۔ تو یہاں سارے جلوے، اچھا اور سنو، ساری کائنات پر ایک تجلی پڑے تو راکھ بن جائے، اور پردے ہٹ گئے اور تجلیاں میرے نبی کے سینے پر ہیں، اور میرے نبی کہہ رہے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ بات ہو رہی ہے یار، کمال ہو گئی، اتنا بڑا سینہ ہے میرے نبی کا۔ اور پھر اگلی بات سنو، یا اللہ آپ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، موسیٰ کو کلیم بنایا، داؤد کو لوہا نرم کر کے دیا، سلیمان کو ہوا تابع کر کے دی، اور عیسیٰ کو مردے زندہ کر کے دیتا۔ میں نے کی دیتا ہی فماذا جعلت لی، تو میرے واسطے نہیں تھا کچھ سپیشل ہو گئے۔ تو میرے اللہ نے کہا اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ، میرے محبوب آپ کو وہ دے رہا ہوں جو نہ پہلے کسی کو دیا نہ آئندہ کسی کو دوں گا۔ کیا کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا میرا نام میں نے اپنے ساتھ جوڑ لیا ہے۔ لا الہ الا اللہ پورا کرو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہ یہ نہیں مٹے گا، یہ نہیں ہٹے گا۔ آدم کی نیم پلیٹ اتر گئی، یونس کی اتر گئی، یوشع کی اتر گئی، موسیٰ کی اتر گئی، ابراہیم کی اتر گئی، سب کی پلیٹیں اتر گئیں جب وہ دنیا سے گئے۔ جب میں کوئی ریٹائر ہوتا تھا پلیٹ تبدیل ہو جاندی کہ میرے حبیب تو اور میں جب جڑے ہیں تو قیامت کا دھماکہ بھی اس کو توڑ نہیں سکتا۔ واہ شرحت لک صدرک، میں نے تیرا سینہ کھولا، دیکھ تو مجھے دیکھ رہا ہے، کچھ چھوٹی گل، وَوَضَعْتُ عَنْكَ وِزْرَكَ، تیرے بوجھ ہٹائے، وَرَفَعْتُ لَكَ ذِكْرَكَ، اور تجھے سب سے بلند شان دے دی، تیرے اوپر کوئی آ ہی نہیں سکتا، تیرا رب تیرے اوپر ہے، بس باقی سب تیرے نیچے ہیں۔ وَجْعَلْتُكَ فَاتِحًا وَخَاتِمًا، ابتدا بھی تو ہے، انتہا بھی تو ہے۔ اچھا اگر آپ لوگ مجھ سے پہلے آئے ہو تو میں تو دعویٰ نہیں کر سکتا میں توڑ کو پہلے آیا تو بادشاہ ہیں، لیکن یہ دو عجیب باتیں لگا رہا ہے، ابتدا بھی تو ہے، انتہا بھی تو ہے۔ فاتح اور خاتم کیسے؟ ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ متى وجبت لک النبوہ، آپ کو نبوت کب ملی تھی؟ اس کا جواب تھا 40 سال کی عمر، اور حسابی کتابی جواب ہے 40 سال 10 مہینے 6 دن قمری، انگریزی قمری مہینوں کے لحاظ سے 40 سال 10 مہینے 6 مہینے 10 دن۔ لیکن میرے نبی نے کیا جواب دیا؟ ابو ہریرہ کنت نبیا وان آدم بین الروح والجسد، ابھی آدم کی کہانی شروع نہیں ہوئی تھی کہ میں نبی بن گیا تھا۔ یہ تو ہو گئی ابتدا، کہ ابتدا بھی آپ ہیں، انتہا کیا ہے؟ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، میرے اوپر انتہا ہے۔ آپ کی محفل لگی ہوئی تھی، ایک بدو گزرا، گوہ شاید آپ نے کم دیکھی ہو کیونکہ اب آبادیاں زیادہ ہو گئی ہیں، ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو بے شمار پھرتے تھی، چھپکلی کے اتنا بڑا کر دو تو وہ گوہ بن جاتی ہے، تو عرب اسے شکار کر کے کھایا کرتے تھے۔ یہ ہمارے جو پکھی واس غیر مسلم ہیں وہ بھی اس کا شکار کر کے کھاتے ہیں، تو وہ گو کا شکار کر کے اس کی دم سے رسی باندھ کے لٹکا کے جا رہا تھا، سامنے محفل دیکھی، کہنے لگا یہ کون ہے؟ تو اس نے جواب دینے والے نے کہا یہ وہ ہے جو کہتا ہے میں نبی ہوں۔ تو اس نے اونٹنی کو موڑ لیا، نیچے اتار، تو ہے جو کہتا ہے میں نبی ہوں۔ لہجہ اس کا اتنا گندا، کبھی میرے نبی نے سختی کا جواب سختی سے نہیں دیا،
جی میں اللہ کا نبی۔ کیا نہ کر تیری میری قوم کا نہ ہوتا نا معاہدہ، یہیں میں تیرا سر اڑا دیتا۔ حضرت عمر کی آنکھیں گھومنے لگی، یا رسول اللہ یہ کیا بک رہا ہے، مجھے اجازت دے میں اس کی گردن اڑاؤں۔ آپ نے کہا عمر تجھے پتہ ہے اچھے اخلاق والا نبی بنتے بنتے رہ جاتا ہے۔ اچھے اخلاق والا دیکھو نبی تو کوئی بن ہی نہیں سکتا، کیا تعبیر ہے، نبی بنتے بنتے رہ جاتا ہے، یعنی کہ اس کے اور نبوت میں مقام نبوت کا فرق ہے، باقی ساری صفات ہیں۔ آپ نے کہا پیارے اتنے ناراض کیوں ہو رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں ڈھیر گلا نہیں جانتا۔ اس نے جا کے اس کی رسی کھولی، گو تو مری ہوئی آئی آئین سڑ دیتے، لا اومن او اومن ہاد الضغط، یہ گوہ تیری نبوت کی گواہی دیتی ہے تو میں تجھے نبی مانتا ہوں۔ آپ این ہو کے کھلو گیا، اس نے کہا مویا تا بندہ نہیں بولیں تھے جانور کیا بولنا، بڑی تسلی نہ۔ آپ نے اس کو ایسے دیکھا، اب گوہ کی گردن ہوتی نہیں تو وہ سینہ اٹھاتی ہے۔ آپ نے کہا یا باب گوہ کو کہتے، تو اس نے ایسے آنکھیں کھولی اور ایسے اپنا سینہ اٹھایا ہاتھوں کے اوپر اور کیا کہا، لبیک و سعدیک یا زین من وافا یوم القیامہ، میں حاضر، میرے تو بھاگ جا کے یہ مجھے کون بلا رہا ہے، اور آپ کو ایک ٹائٹل دیا صفاتی نام۔ میرے پاس ایک کتاب ہے جس میں ہمارے نبی کے 1375 صفاتی نام ہیں، جیسے ماہی، فاتح، خاتم، حاشر، عاقب، شاہد، مبشر، نذیر، ایسے علامہ سندھی صاحب نے 1375 نام جمع کیے ہیں۔ اس میں یہ جو نام ہے یہ سب کی جان ہے، ایسا کوئی انسان نہیں آپ کو یہ ٹائٹل دے سکا۔ قیامت کا دن بہت خوفناک ہے، یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جس نے دودھ پلانے والی اپنے بچوں کو پھینک دیں گے، وتضع کل ذات حمل حملها، اور حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے، ایسا خوفناک دن ہے۔ اور وہ کہتی ہے اے وہ ذات یا زین من وافا یوم القیامہ، آپ تو وہ ہستی ہیں جن کی برکت سے قیامت کا دن بھی خوبصورت ہو جائے، قیامت کا دن خوبصورت ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ آپ نے فرمایا من تعبد، او بدو پہلے این چلو تائی نہ پھر این ہو گیا، اسے کہا بھی اے کی بڑی۔ آپ نے کہا من تعبد، کون ہے تیرا رب، کس کو مانتی ہو، کس کی پوجا کرتی ہو؟ انہوں نے کہا من فی السماء عرشہ، جس کا عرش ہے آسمانوں پر، وفی الارض سلطانہ، سلطنت ہے زمینوں پر، وفی البحر سبیلہ، راستے ہیں سمندر میں، فی الجنت رحمتہ، رحمت ہے اس کی جنت میں، وفی النار عقابہ، اور جہنم میں اس کا عذاب ہے۔ سارے صحابہ بھی اللہ اکبر کہہ رہے اور وہ بدو بھی حیران پریشان۔ پھر آپ نے کہا من انا، ہن دس میں کون ہوں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہنے لگی انت رسول رب العالمین، آپ رب العالمین کے رسول ہیں۔ یہاں بات ختم نہیں کی، انہوں بھی شاید پتا ہے کہ اگاں جھوٹے نبیوں میں آمنا ہے، کب خاتم النبی، اور آپ آخری نبی ہیں۔ قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک، بتا دیتی ہوں میں سارے کیمیکل والوں کو اور ساری دنیا والوں کو کہ جو آپ کی غلامی میں مرے گا وہ کامیاب ہے، جو آپ کا باغی بن کے مرے گا وہ ناکام اور برباد۔ کہ اس وقت ایک ماحول بنا ہوا ہے کہ دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے، دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں سے اللہ نے تسلی دینی شروع کی کہ میں شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو پہلا ہی جملہ بتاتا ہے کہ جو رحمان و رحیم ہو
وہ کوئی ڈنڈے سوٹے کا قانون تو نہیں بنائے گا، بہت نرم سا بنائے گا، ہماری فطرت کے مطابق بنائے گا۔ بھوک کی حالت میں روٹی کھانا کون سا مشکل کام ہے، افطاری کے وقت کھانا کون سا مشکل کام ہے، ہر کوئی جھپٹنے پر تیار ہوتا ہے۔ پھر دوبارہ اللہ نے تسلی دی، الحمدللہ، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں۔ حمد اور مدح یہ قرآن کے دو لفظ ہیں۔ حمد ہے وہ تعریف جس کے وہ لائق ہے، اور مدح میں خوش آمد ہے۔ آپ نے فرمایا یا معاذ ایاک والتمادح فإنہ الذبح، معاذ خوش آمد کرنے سے بچنا یہ ذبح کر دینے والی چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا سب تعریفیں تیرے اللہ کی، اور اللہ کے صفاتی نام 99 ترمذی شریف میں ہیں، لیکن وہ 99 نام صرف نہیں ہے، بلکہ جیسے اللہ اپنی ذات میں لامحدود ہے تو اس کی نام بھی لامحدود ہیں، لیکن ذاتی نام جو ہے وہ اللہ ہے۔ اللہ لفظ اللہ کی ایک خصوصیت ہے کہ اس کے ہر حرف کو ہٹا دو تو اشارہ اللہ کی طرف ہی ہوتا ہے، اللہ اللہ ہی ہے۔ الف ہٹا دو للہ تو اللہ کہتا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تو اشارہ اللہ کی طرف۔ اگلا لام ہٹا دو تو بچ جاتا ہے لہو، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ پچھلا لام ہٹا دو، الف کے بعد کا لام ہٹایا تو الہ بن گیا، اور آخری لام ہٹایا تو لہو بن، آخری لام ہٹایا تو الہ بنا، اور پہلا ہٹایا تو لہو بنا۔ تو میرا رب کہتا ہے اللہ، اچھا اللہ، الف ہٹا دو للہ، اللہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، پھر لام بھی ہٹا دو، الف بھی ہٹا دیا، لام بھی ہٹا دیا، تو لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ پھر آخری لام کو ہٹا کے پہلے لام کو بچا لیا تو وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ۔ اور پھر سب سے عجیب بات کہ سارے حرف ہٹا کر آخری ایک ہی پیش کو باقی رکھو نا، تو وہ ہے اللہ لا الہ الا ہو، اللہ لا الہ الا ہو، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، قل هو اللہ احد، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، یہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں تسلی دی کہ میں بہت بڑا ہوں۔ اچھا یہ اللہ، یہ جو تو قانون بھیج رہا ہے تو قانون تو بڑے سخت ہوتے ہیں، تو اللہ کہتا رب العالمین، نہیں میں تمہاری ماں سے زیادہ پیار کرنے والا ہوں، میں تم پر ایسے ڈنڈے نہیں چلاؤں۔ تو لیکن میرا اللہ کہتا ہے کہ میرا بندہ میں تیری ماں سے 70 گنا کا مطلب 70 نہیں ہوتا، لا محدود درجے میرا پیار ہے۔ پھر تسلی نہیں ہوتی، اللہ تو قرآن تو بھیج رہا ہے، پتہ نہیں ہم عمل کر سکیں گے کہ نہیں کر سکیں گے۔ تو پھر اللہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، کیوں ڈر گئے ہو؟ کیوں قرآن کے مطابق دکان نہیں چلاتے، زندگی نہیں گزارتے، جاب نہیں کرتے، زراعت نہیں کرتے، تجارت نہیں کرتے، شادی نہیں کرتے، ساری چیزوں کو بنا لیں تو کیوں ڈرتے ہو؟ رب العالمین پہلی گارنٹی، الرحمن الرحیم پہلے بسم اللہ سے، پھر دوسری گارنٹی اللہ کہ میں اللہ ہوں، نفع نقصان کا مالک ہوں، پھر رب العالمین تم پر مہربان ہوں، تمہارا پالنے والا ہوں، پھر الرحمن الرحیم کی دوبارہ تکرار ہے، کیوں ڈرتے ہو؟ رحمان بھی ہوں رحیم بھی ہوں۔ اب اللہ نے جزا سزا کا بھی ایک رکھا نا، کہ بہت سے لوگ ہیں جو محبت کی بات جتنی بھی کرو الٹا ہی سوچتے ہیں، تو اس کو دھمکانے کے لیے مالک یوم الدین، پھر یہ بھی یاد رکھنا کہ میرے لیے میرے پاس جزا سزا کا بھی نظام ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ اتنے خوبصورت انداز میں بیان کرتا ہے کہ ہم تو چونکہ عرب نہیں ہیں، لیکن عربی کچھ پڑھی تھوڑی بہت، اللہ نے اس کا ذوق بھی دیا، تو ابھی ساری بات ہو رہی کہ وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، لیکن آگے ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیری ہی بندگی کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔
تو ایک دم جیسے اللہ سامنے آ گیا ہو، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ان الفاظ نے اس طرح کر دیا جیسے اللہ میرے سامنے آ گیا ہے، جیسے کأنک تراہ، جیسے اللہ میرے سامنے آ گیا تو میں کہتا ایاک نعبد، یا اللہ میں تو تیری ہی بندگی کرتا ہوں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یا اللہ میں صرف تجھے پکارتا ہوں مدد کے لیے، میں کسی اور کو نہیں پکارتا۔ میرے نبی نے حضرت عبداللہ بن عباس سے فرمایا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، کہ اے بچے، اے میرے یا غلام، اے میرے پیارے چچا زاد بھائی، تو ایسا جب تجھے پکارنا ہو تو اللہ کو پکارنا، مدد کے لیے صرف اللہ ہے جو آتا ہے، اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ یہ اسباب کی دنیا ہے، ایک دوسرے سے مدد لینا، تو میرے نبی نے قرضے اٹھائے، میرے نبی نے زرہ پہنی، میرے نبی نے تلوار اٹھائی، لیکن وہ کام جو براہ راست اللہ کے ہاتھ میں ہے، ان میں صرف اللہ کو پکارا جاتا ہے، ان میں صرف اللہ کو پکارا جاتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، علماء فرماتے ہیں ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ قرآن ہے، اور قرآن کا خلاصہ سورۃ فاتحہ ہے، اور سورۃ فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے۔ اے میرے اللہ، یا اللہ، یہ صرف اللہ کے ساتھ ہے اور کسی کے ساتھ نہیں ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالی، چونکہ میں نے پہلے شروع میں کہا تھا کہ ہم زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں جانتے، تو اللہ نے ہم سے یہ دعا ہم پہ فرض کر دی کہ تم نے یہ مانگنا ہے جو کہ تم اندھے ہو جاہل ہو، کہو اہدنا، کتنی ضروری ہے۔ اللہ کہتا روٹی مانگو، پانی مانگو، بیوی مانگو، بچے مانگو، جی کپڑے مانگو، زمین مانگو، جائیداد مانگو، صحت مانگو، عزت مانگو، سب کچھ مانگو، لیکن ایک چیز اللہ نے فرض کر دی کہ میرے بندے اگر تو ہدایت کے بغیر مر گیا تو برباد ہو جائے گا، لہذا تم پہ واجب کرتا ہوں، فرض کرتا ہوں کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ اہدنا پہلے میں بتا چکا ہوں کہ خدا، یا اللہ وہ چٹان دکھا دے جس کو دیکھ کر میری زندگی کی راہیں صحیح جگہ تک مجھے پہنچائیں۔ خدا، عرب اس کو سن کے ہل گئے تھے کہ وہ محاورہ سمجھتے تھے، ہم محاورہ نہیں سمجھتے، لیکن عرب کیوں ہل گئے تھے؟ کہتے کیا کمال ہے یار، یہ کیا آدمی کہاں سے بولتا ہے، کیا بولتا ہے۔ وہ تو ابو جہل سے پوچھا اخنس ابن شریک نے، سچ سچ بتا محمد جھوٹے ہیں کہ سچے ہیں؟ کہنے لگا اللہ کی قسم سچے ہیں، پر نہیں مانوں گا، میں بنو ہاشم سے مقابلہ کروں گا، نہیں مانوں گا، سچے ہیں۔ تو اہدنا، یا اللہ وہ چٹان دکھا، وہ کیا؟ وہ قرآن ہے جس کو دیکھ کر میں تجھ تک پہنچ جاؤں۔ صراط، سیدھے راستے کو کہتے ہیں، صراط جس پر کسی قسم کا کوئی کھڈا نہ ہو، جیسے موٹر وے۔ موٹر وے بنائے تو ہم لوگ اپنے گاؤں سے، ابھی میں گاؤں سے ہی بات کر رہا ہوں، ملتان کے لیے جانا ہو، لاہور، اسلام آباد، فیصل آباد، موٹر وے سے جاتے ہیں۔ صراط موٹر وے کو کہتے ہیں۔ المستقیم جس میں وہ نہ ہو، زیادہ موڑ نہ ہو، بلکہ سیدھا ہو۔ الذین انعمت علیہم، نعم اس بوٹی کو کہتے ہیں جو سردی گرمی میں خشک نہیں ہوتی، سدا بہار سرسبز ہوتی ہے۔ تو نعمتن، یا اللہ وہ راستہ دے جس میں ہر چیز ملتی ہو، سبزہ بھی ہو، خوشیاں بھی ہوں، اور اس کے راستے میں کوئی سروس اسٹیشن بھی ہو، اور کھانے پینے کا سامان بھی ہو، کوئی بوفے بھی ہو، اور کوئی جو پیٹرول اسٹیشن بھی ہو۔ آج کی زبان میں کہہ رہا ہوں، یا اللہ وہ راستہ دے جو آباد ہو، جو سرسبز ہو۔ نعم کے اندر یہ معنی موجود ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ پھر کہا آمین، زور سے کہو آمین۔ تو میرے رب نے فرمایا کہ یہ مانگو کہ مجھے سیدھی راہ دکھا۔ تو میرے بھائی بہنوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اگر میں سورۃ فاتحہ کی تفسیر کروں تو 70 اونٹوں پہ لا دی جائے گی۔ 7 آیات ہیں تو ہر آیت کے لیے 10 اونٹ، اور ایک دفعہ فرمایا کہ
عشاء کی نماز پڑھ کے بیٹھے اور فرمایا کہ میں تمہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تشریح کر کے بتاتا ہوں، اس کا مطلب بتاتا ہوں، تو با سے شروع ہوئے، با صرف لفظ با سے شروع ہوئے، اور فجر کی اذان ہو گئی، با کی شرح چل رہی تھی۔ تو سورہ بقرہ یہ سارے، اب ایک اور روایت ہے کہ سورہ بقرہ سارے قرآن کی سردار ہے، اور سورہ بقرہ کی سردار آیت الکرسی ہے جس میں اللہ اپنا تعارف کرواتا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے شروع ہی میں ایک حکم دیا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اگر میں ساری سورہ بقرہ کا خلاصہ بتاؤں تو یہ آیت ہے کہ اے لوگو، یا ایھا الذین آمنوا نے کہا اے دنیا کے انسانوں، اس رب کی بندگی کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہیں بنایا، جس نے جعل الارض فراشا والسماء بناء، وہ رب جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا، آسمان کی چھت کو تمہارے اوپر جس نے تان کے رکھ دیا، اور ما لہا من فروج، کہیں سے وہ پھٹی ٹوٹی نہیں ہے، تو اس رب کے سامنے جھکو، اس رب کے سامنے جھکو۔ عبدہ اس بوٹی کو کہتے ہیں جو صحرا میں پیدا ہوتی ہے اور ہر وقت سرسبز رہتی ہے، اور اونٹ جب اس کو دیکھ لیتا ہے تو پھر وہ کسی جھاڑی کی طرف نہیں جاتا، سیدھا اس بوٹی کے اوپر جاتا ہے۔ تو میں قربان جاؤں، لفظ عبدہ میں یہ، عبد میں یہ اشارہ ہے، عبادت میں یہ اشارہ ہے کہ میرے بندو، میں تمہارا ایسا رب ہوں کہ تم میرے بغیر رہ نہیں سکتے ہو، تو ایسے میری طرف آؤ جیسے وہ تمہارے اونٹ تو ان کی عزت تھے، ان کا تاج تھے، تو میں تمہیں یہ پیغام دیتا ہوں کہ میرے بن کے چلو، میرے بن کے چلو۔ آخر میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا انشاءاللہ سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے زندگی تو اس کی تفصیل آئے گی، لیکن یہاں صرف اتنی بات کہ اللہ تعالیٰ نے باپ کے روپ کیسا ہونا چاہیے، ایک باپ کو باپ کیسا ہونا چاہیے، اس میں جو یعقوب علیہ السلام کو فٹ کیا ہے اور کسی نبی کو فٹ نہیں کیا ہے، کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد جو نافرمان تھی ان کے ساتھ کس طرح زندگی گزاری، جو کھو گئے ان پر کیسے صبر کیا، اور جب وہ دنیا سے جانے لگے تو اس وقت کیا فکر کیا۔ تو مرنے والا کبھی کسی سوچ میں ہوتا ہے، کبھی کسی سوچ میں ہوتا ہے، تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا ما تعبدون من بعد، دیکھو بیٹو میں جا رہا ہوں، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے رب کی اور ابراہیم کے رب کی، اسماعیل کے رب کی ہم عبادت کریں گے۔ تو والدین کو پر ذمہ ہے انہیں اپنے اللہ کا تعارف کرانا، اللہ کی پہچان کرانا، ڈنڈے سے نہیں، محبت سے، پیار سے، نصیحت سے۔ تو والدین پیار محبت سے اپنے اولاد کو اس پر لائیں۔ سورہ بقرہ اتنی لمبی سورت ہے کہ ابو علی رحمۃ اللہ علیہ بغداد میں 6 صدی کے عالم تھے، وہ سورہ بقرہ کو شروع کیا، اس کی شرح کرتے 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 32 سال گزر گئے اور وہ مر گئے، اور سورہ بقرہ وہ پوری نہیں کر سکے تھے۔ تو میں خلاصے کے طور پر اس میں سے یہ بتا رہا ہوں کہ ہم اپنے اللہ کو پہچانیں، اسی کو معبود بنائیں، اسی کو اپنی مدد، اسی کو اپنا مددگار بنائیں، اسی کی بندگی اور عبادت کریں۔ اور ایک چیز میں نے چن کے دکھائی کہ ایز والدین ہمیں اپنی اولاد کو کس حال میں چھوڑ کے جانا ہے، اور اس سے پہلے میں نے قرآن کا تعارف کروایا۔ میرے محترم بھائیو بہنوں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ ہم نے آج پہلی دفعہ یہ ہو رہا ہے انسانی تاریخ میں کہ ہم نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا، اور پہلی دفعہ صرف تمہارے لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے اپنی نعمت کو مکمل کر دیا، پورا کر دیا، اور اس کا نام اسلام رکھا۔ تو اسلام زندگی کے تمام شعبوں کے لیے روشنی مہیا کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے۔ ہمارے
ٹوائلٹ سے لے کر تخت شاہی تک اللہ کے نبی نے ہمیں زندگی سمجھائی ہے اور اللہ نے ہمیں بتائی اور ایک معیار قائم کیا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ ہم نے تمہیں اعتدال والی امت بنایا ہے، ایک طرف دین ہے ایک طرف دنیا ہے۔ دنیا میں حلال حرام کٹھا چلتا ہے اور دین ایک خالص راستہ زندگی کا بتاتا ہے۔ تو دین کی روشنی لو اور دنیا کے حرام سے حلال کو نکال کر اسے اپنی کمائیوں کا حصہ بناؤ، جھوٹ کو چھوڑ کے سچ کو اپناؤ، دھوکہ فراڈ فریب کو چھوڑ کے دیانتداری کو اپناؤ، کسی کا حق مارنے کو چھوڑ کر لوگوں کو حق سے زیادہ دینے کی سنت کو زندہ کرو، مزدور کی مزدوری کو ضبط کرنے کے بجائے اس کو اس کی مزدوری سے بڑھ کر دو، پھر اسے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرو، اپنے ماں باپ بھی بچوں پر خرچ کرو۔ تو اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ تم درمیان میں چلنے والی امت، دین میں اتنے نہ لگو کہ تمہاری دنیا خراب ہو جائے اور دنیا میں اتنے نہ لگو کہ تمہارا دین خراب ہو جائے۔ یہ اعتدال ہے۔ كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ ہم سے پہلے ایک امت آئی موسیٰ علیہ السلام کی، وہ دنیا کے پیچھے ایسے پاگل ہوئے کہ نبیوں کو بھی قتل کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی امت آئی، وہ دنیا کے پیچھے ایسے لگے کہ انہوں نے دین کو بھلا کے رکھ دیا۔ تو اللہ نے ہمیں کہا میں تمہیں دیکھو ترازو صحیح تولے تو اس کا کانٹا درمیان میں ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں تمہیں وہ کانٹا دیکھنا چاہتا ہوں درمیان۔ دوسری مثال دیتا ہوں، گاڑی کے ٹائر میں ہوا بیلنس ہو تو ایف ایکس بھی اچھی طرح چلے گی، لیکن مرسڈیز اور ہوا ٹائروں میں بیلنس نہ ہو تو وہ آپ کو چلنے میں تکلیف دے گی۔ تو بیلنس آف لائف یہ ہے کہ ہم اپنے دین کی وجہ سے اپنی دنیا کو نہ چھوڑیں اور دنیا کی وجہ سے اپنے دین کو نہ چھوڑیں۔ تو میرے نبی نے فرمایا من طلب الدنیا حلالا، جس نے رزق حلال کمایا، حلال رزق حلال پہلی شرط، سعین علی اہلی تاکہ بچوں کو کھلاؤں، تعطفا علی جارہ جو میرے غریب پڑوسی ہیں ان کو کھلاؤں، استعفافا عن المسئلہ اور میں سوال سے بچوں۔ تو جو اس طرح اپنی دنیا کمائے گا، میرے نبی نے فرمایا لقی اللہ تعالی یوم القیامہ وجہہ مثل القمر لیلۃ البدر، وہ قیامت کے دن 14ویں رات کے چاند کی طرح اٹھے گا، جو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، یہ چہرہ اس کا چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ تو میرے اس برانڈ کے بنانے کا مقصد کوئی دنیا کمانا نہیں ہے، ہاں رزق حلال کی طرف ہر ایک کے لیے حلال ہے۔ ہمارے ہاں یہ ماحول بن گیا ہے کہ مولوی صاحب تو بس کوئی کاروبار نہیں کر سکتے، ان کے لیے تو عیب ہے کاروبار کرنا، ان کے لیے تو عیب ہے کوئی اچھی سواری رکھنا، اچھی گاڑی رکھنا، تو وہ صرف بس مسجد کو سنبھالے۔ یہ بر صغیر میں زین دیا، پیچھے جو 100 سال انگریز کی حکومت رہی، جو ہم فوج میں جو امام مسجد ہوتا تھا اس کا ٹائٹل تھا جمع دار، اور 5 سٹار ہولڈروں پہ جو بیرے کھڑے کیے تو ان کو پگڑیاں پہنا دی، وہ جو گیٹ کے پر کھڑے ہوتے ہیں یہ سارے ننگے سر ہو گئے اور بیروں کو انہوں نے پگڑیاں پہنا دی، میرے نبی کی سنت کو تذلیل کے لیے، اس کی حیثیت کو کم کرنے کے لیے۔ تو اللہ کے نبی نے تجارت کی، سبحان اللہ۔ حضرت خدیجہ سے بڑھ کر کون تاجر تھا، جو مکے کی سب سے مالدار خاتون تھیں اور دنیا انسانیت کی پہلی ہستی، نہ کوئی مردوں میں نہ کوئی عورتوں میں، پہلی ذات ہیں جن کو اللہ کی طرف سے جبریل آئے کہ یا رسول اللہ، اللہ خدیجہ کو سلام پیش کر رہے ہیں۔
وہ اتنی بڑی تجارت تھی۔ تو صحابہ کی زندگی پڑھیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اسلام کی اصل شکل کیا ہے۔ تو میرے ذہن میں جب سے میں تبلیغ میں لگا، پھر اللہ نے مجھے، میرا بیک گراؤنڈ اچھا سیف ساؤنڈ تھا، تو جب 2000 میں نے مدرسے شروع کیے تو مجھے یہ زکوٰۃ مانگنا بہت تکلیف دیتا تھا، لیکن سارا ماحول ہے کہ ہم اہل مدارس زکوٰۃ پر ہی چلتے ہیں۔ میں اللہ سے مانگتا تھا، یا اللہ، دیکھو نا ایک مثال دیتا ہوں، آپ کے پاس سزوکی گاڑی ہونا اور آپ کو پتہ چلے یہ پیٹرول پمپ کا تیل ٹھیک نہیں تو آپ آگے بڑھ جاتے، اگر اس میں مٹی کا تیل ڈالو یا دوسرا ڈالو وہ چلی پڑے گی۔ تو ہم ایک چھوٹی سی گاڑی کو صحیح غذا دینے کے لیے 1 کلومیٹر آگے جا کے تیل ڈلواتا۔ اس کائنات کا افضل ترین وہ نوجوان ہے جو علم دین قرآن سیکھنے کے لیے نکلتا، وہ سب سے افضل انسان، اس کے پیٹ میں ہم زکوٰۃ ڈال رہے ہیں۔ جو مال کی میل ہے، جو رزق کی میل نکلتی ہے نا، میل، وہ ہم ان کے پیٹ میں ڈالتے ہیں تو شخصیات کیسے پیدا ہوں گی؟ تو اب ایک جم غفیر ہر سال فارغ ہوتا ہے اور پانی میں نمک کی طرح گھل کے غائب ہو جاتا ہے، نہ ان کو کوئی نشان نظر آتا ہے۔ تو اللہ نے، میری ایک سوچ ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال میں اس پہ بالکل میرا سینہ کھلا ہوا ہے کہ آپ سب سے کہتا ہوں اہل مدارس کو زکوٰۃ کی بجائے ہدیہ پیش کریں۔ میں علماء سے بھی کہتا ہوں، میں نے ہمت کی، آپ بھی ہمت کریں کہ ہم مدارس کو زکوٰۃ پہ نہیں چلائیں گے۔ زکوٰۃ غریبوں کا حق ہے، وہ ہم غریبوں کو دیں جو بے تحاشا ہیں، ختم ہی نہیں ہو رہے ہیں۔ اور مدارس کو جو مالدار لوگ ہیں وہ اصلی مال سے چلائیں، تو اس سے جو بچے پروان چڑھیں گے وہ بچے بڑے کھلے دماغ والے ہوں گے اور روشن علم والے ہوں گے۔ تو اس نظریے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل میں ڈالا، اور اس میں چند دوستوں نے مل کر یہ کوشش کی ہے۔ اس سے کوئی، اس عمر میں نے پیسہ بنانے کا تو میں کیا کہوں گا، ساری زندگی اللہ نے دیے رکھا۔ صرف یہ کہ جو پچھلے 20 سال سے میرے، جو کم از کم میرے پاس مدارس ہیں 10-12، وہ اصلی مال پہ کھڑے ہوں، اپنی کمائی مانگنا کوئی ضروری رہ گیا۔ بیچارے علماء اتنے بڑی بڑی شخصیات ہو جاتے ہیں، لوگوں سے مانگتے ہیں، کئیوں کے موڈ آف ہوتے ہیں، کئیوں کے کہتے یہ مانگنے آ گئے۔ ایک بچہ میرا بڑا معتقد تھا، اس کا باپ بہت بڑا مالدار تھا، تو وہ مجھے ملنے آیا، تو یہ رمضان ہی کا مہینہ تھا، تو میں نے ان سے کہہ دیا جی کوئی مدرسے کے لیے ہو تو بھیج دیجیے گا۔ تو اس کے بیٹے نے بعد میں مجھے بتایا کہ میں نے ابا سے پوچھا کہ مولانا کیا بات کر رہے تھے، کہ وہی پیسے، مولویوں کا کام ہے پیسے مانگنا۔ تو مجھے اتنی شرمندگی ہوئی کہ میں اپنے کچن ہی بند کر دیتا، جاؤ وہی چھٹی کرو، یا تو اپنی کمائیوں پہ کھڑے ہو یا مدرسہ بند کر دو۔ تو آپ سب سے کہتا ہوں کہ زکوٰۃ غریبوں کا حق، مدارس کو چلائیں اصل مال کے ساتھ، اور اہل مدارس سے کہتا ہوں جتنے اصل مال سے چلتے ہیں اتنے طلبہ رکھیں، باقی فارغ کر دیں، تو پھر وہ دوبارہ اس میں شخصیات ابھریں گی اور پیدا ہوں گی۔ حضرت امام حسن علیہ السلام مسجد میں اپنے نانا کے ساتھ، تو سامنے صدقے کی کھجوروں کا ڈھیر پڑا ہوا تھا، ایک کھجور اٹھائی اور منہ میں ڈال، معصوم بچہ ہے، 3-4 سال عمر ہے، تو آپ کی نظر پڑی تو آپ تیزی سے جھپٹے اور انگلی ان کے منہ میں ڈالی اور کھجور باہر نکال لی کہ بیٹا ہمارے پیٹ میں اہل بیت صدقہ نہیں جا سکتا۔ تو مال کا اثر پڑتا ہے، فرق ہوتا ہے اس کا۔ آپ باسی کھانا کھائیں تو طبیعت خراب نہیں ہوگی، جس روٹی کو فنگس لگ چکی ہو، یہ جس سالن کو فنگس لگ چکا ہو، آؤ وہ مائکرو ویو میں گرم کر کے کھا بھی لیں گے تو بعد میں تو پھر الٹیاں آئیں گی۔
تو روح کو ایک پاکیزہ غذا چاہیے، پاکیزہ ماحول چاہیے، پاکیزہ فضا چاہیے۔ اور میں مالدار سخی تاجروں سے کہتا ہوں کہ اللہ کے ساتھ پارٹنرشپ کر لو تو اللہ تمہارا رزق بڑھاتا جائے گا، بڑھاتا جائے گا، بڑھاتا جائے گا۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا بہت غریب، وہ کہنے لگا موسیٰ علیہ السلام سے کہ اللہ سے کہو میں بھوکوں فاقوں سے تنگ آ گیا ہوں تو میرے مقدر کا رزق مجھے اکٹھا ہی دے، نہیں کوئی میرا بھی کچھ بھلا کرے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے طور پہ بات کی تو اللہ نے کہا موسیٰ اس کے لیے اتنا ہی لکھا ہوا ہے، اس کو ایسے ہی ملے گا تنگی وغیرہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے آ کر کہا کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں تو ایسا ہی ملے گا، تنگ دستی والا۔ کہنے لگا پھر ایک کام کرو، اپنے اللہ سے کہو میرے مقدر کا مجھے اکٹھا دے دے۔ اس نے کہا تو پھر کیا کرو گے؟ کہا پھر اپنے ویکھی جس میرے مقدر کا مجھے اکٹھا دے دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بات کی، اللہ نے کہا چلو کر دیتے، تو اس کے پاس کافی سارا آ گیا۔ تو جب وہ دونوں میاں بیوی نے پیٹ بھر کے بچوں نے کھا لیا تو بیوی کہنے لگی اب اس کا کیا کریں؟ تو وہ کہنے لگا بی بی یہ تو مکی جاؤنا ہے، 4 دن بعد بھی مک جاؤنا ہے، اپنے واسطے تو موت ہے، چل اپنے یا غریباں نو تقسیم کری۔ پتہ نہیں تیرے میرے جیسے اور کتنے غریب تھے، چل آج ان کو بھی پیٹ بھر کے کھلا، سورا تقسیم کر۔ اس سے دگنا گھر میں پھر آ گیا، اپنا کھایا اور باقی پھر تقسیم کر لیا۔ پھر اللہ نے اس سے دگنا بھیج دیا تو پھر اپنا کھایا باقی سارا تقسیم کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد وہاں لنگر چل پڑے تو موسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا تو پوچھنے لگے یہ کون سے سخی کا ڈیرا ہے جہاں اتنا لنگر چل رہا ہے؟ انہوں نے کہا یہ سخی نہیں، یہ وہی فقیر ہے جو آپ سے کہہ رہا تھا کہ میری روٹی کٹھی دبا دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے بات کی کہ یا اللہ یہ کیا ہوا؟ اس کو تو مقدر مل گیا تھا، اب آگے یہ کیسے ہو گیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اصل میں بات یہ ہے کہ وہ میرے اوپر قرضہ چڑھا دیتا ہے روزانہ، تو جب وہ مجھے مقروض کرتا ہے تو مجھے قرض اتارنا پڑتا ہے، پھر میں 10 گنا کر کے اتارتا ہوں۔ تو ان سارے تاجروں سے کہتا ہوں، مالداروں سے جو باہر بھی سن رہے ہیں کہ زکوٰۃ تو فرض ہے، وہ تو دینی ہے، وہ غریبوں کے لیے ہے، غریب رشتہ داروں کے لیے ہے، بیواؤں کے لیے، جن کی بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں ان کی شادیوں کے لیے، جن کے گاٹ ٹوٹے پھوٹے ہیں ان کو بنوانے کے لیے ہیں، جو بیمار ہیں اور علاج نہیں کروا سکتے ان کے لیے ہیں، جو مسکین ہیں، غریب ہیں، فقیر ہیں۔ مدارس کو، مساجد کو حلال اور ہدیے کے پیسے سے چلاؤ، اللہ تمہیں اور دے گا۔ اللہ سے پارٹنرشپ کر لو، اللہ تمہیں اور بھی دے گا۔ تو آپ سب سے دعا کی درخواست ہے کہ اللہ ہمارے اس مشن کو کامیاب کرے، کہ ہمارے سارے مدارس اللہ کرے ہمت کریں اور آہستہ آہستہ سب اس ورقے کو پھاڑ دیں کہ ہم نے زکوٰۃ نہیں مانگنی، ہمیں اصل مال دیتے ہو تو ہم پڑھائیں گے، نہیں تو کوئی ہمارے ذمہ تھوڑا ہی ہے کہ ہم 5000 لڑکوں کا مدرسہ چلائیں۔ تو یہ پہلے جو مدارس تھے شروع میں جو بنے ان کا خرچ حکومت کرتی تھی، اور علماء کے لیے بھی وظائف ہوتے تھے، ان کو باعزت رزق دیا جاتا تھا۔ جو مدرسہ نظامیہ کے رئیس المدرسین یعنی پرنسپل، مدرسہ نظامیہ کے پرنسپل کے لیے یہ پروٹوکول بائی لا لکھا ہوا تھا کہ اگر امیر المومنین خلیفہ بادشاہ رئیس المدرسین کی مجلس میں آئے گا تو وہ ان کے لیے کھڑا نہیں ہوگا، اور بادشاہ کو جہاں جگہ ملے گی بیٹھ جائے گا۔ اور اس کے برعکس اگر رئیس المدرسین یعنی چیئرمین مدرسہ نظامیہ اگر بادشاہ کے دربار میں جائے گا تو بادشاہ اس کے لیے پہلے کھڑا ہوگا،
پھر آگے بڑھ کر ان کا استقبال کرے گا، پھر ان کو جگہ دے کر بٹھائے گا، اور پھر اس کے بعد آ کے اپنے تخت پر بیٹھے گا۔ یہ ایک دور گزر چکا ہے۔ میرا چھوٹا سا گاؤں ہے تلمبا، پنجاب میں، ڈسٹرکٹ ملتان۔ یہاں ایک مولانا عبداللہ تلمبی ہوتے تھے، ان کے علم کی شہرت دہلی تک پہنچی۔ تلمبا اب بھی چھوٹا سا ہے تو اس وقت کتنا بڑا ہوگا، تو شہرت ان کی پہنچی دلی میں۔ تو محمد تغلق اس وقت بادشاہ تھا، بڑا سخت۔ اس نے وہاں ملتان کے گورنر کو خط لکھا کہ مولانا عبداللہ کو میرے پاس دلی بھیجا جائے۔ تو جب وہ دلی کے قریب پہنچے تو محمد تغلق اپنے وزیروں، مشیروں، فوج کو لے کر ان کے استقبال کے لیے کھڑا تھا۔ تو تلمبا آج بھی 1,00,000 سے زیادہ آبادی نہیں ہے، تو اس وقت کتنی ہوگی، لیکن علم کی قدر تھی۔ تو اب جب میں نے کالج چھوڑا اور مدرسے کا ارادہ کیا تو میرے سارے رشتہ دار کہتے پھر تو بھیک مانگ کے کھائے گا، بھیک مانگ کے کھائے گا، جو ہماری زبان پینتے کھاسے ہیں، روٹیاں پہ چھولیاں دی دال کھاسے ہیں، یہ تصور تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، اور بھائیو اللہ نے آج یہ نقشہ قائم فرمایا۔ آپ سب سے کہتا ہوں اللہ سے کاروبار کر لو، اللہ کا حصہ رکھ لو، زکوٰۃ تو فرض کا دو، نہیں لوگے تو جوتے پڑیں، اوپر لگاؤ اللہ کے ساتھ، پھر اس کے دروازے کھلتے دیکھنا کہ وہ من حیث لا یحتسب، وہ کہاں کہاں سے رزق پہنچاتا ہے۔ تو دعا کر لیں، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، فصل علی محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ اے شہن شاید اولین و آخرین، تیری توفیق سے یہ سارا نقشہ قائم ہوا ہے، تیری عزت کی قسم ہم تو ایک دن کا بھی نہیں اٹھا سکتے تھے میرے مالک، ایک دھاگا بھی نہیں چلا سکتے تھے۔ یا اللہ یہ جو کچھ کیا ہے تو نے کیا ہے، اپنی قدرت سے کیا ہے۔ یا اللہ ہم حیران بھی ہیں، شکر گزار بھی ہیں۔ یا اللہ ہم تجھے گواہ بناتے ہیں، ہمارا کسی سے کوئی مقابلہ نہیں ہے، ہم نے صرف تیرے دین کی خاطر یہ قدم اٹھایا ہے، ہماری نیتوں کو خالص فرما لے۔ یا اللہ اس شکل کو قبول فرما لے، اسے روزگار کے پھیلنے کا ذریعہ بنا دے، اس کو یا اللہ بہترین تجارت کا مرکز بنا دے، بہترین تجارت کا نمونہ بنا دے، اور جتنے دوست اس میں محنت کاوش کر رہے ہیں انہیں ان کی نسلوں کو آباد فرما، شاداب فرما، سرسبز فرما، کبھی ان پہ خزاں نہ آئے، کبھی ان پہ مصیبت نہ آئے، تنگی نہ آئے۔ یہ جتنے حاضرین شریک ہیں ان سب کی دنیا بھی اچھی فرما، آخرت بھی اچھی فرما۔ یا اللہ آخر میں ہم منت کرتے ہیں، جو وبا تیری طرف سے آئی ہوئی ہے، تیری ناراضگی ہے، یا اللہ ہمارے اوپر سے اسے ہٹا دے، یا اللہ ہمارے اوپر سے اسے ہٹا دے۔ پوری دنیا کی طاقتیں بے بس ہو چکی ہیں، تو کرم فرما دے، یا اللہ اس کو ہم سے دور فرما دے۔ اور یا اللہ غیر مسلم بھی تیرے بندے ہیں اور مسلم بھی تیرے بندے ہیں، دونوں ہی تیرے بندے ہیں، جتنے مسلم پھنسے ہوں یا غیر مسلم پھنسے ہوئے ہوں سب کو شفائے کاملہ نصیب فرما۔ ہمارے پڑوسی ملک میں یا اللہ جو ایک موت کا رقص جاری ہے اور لاشیں سڑکوں پہ پڑی ہیں، یا اللہ ان کے لیے رحم فرما اور ان کے لیے آسانی فرما۔ ہم انسانیت کے ناطے ان کی ہمدردی میں تیری بارگاہ میں دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ اس وبا کو ٹھنڈا فرما دے، پورے عالم سے ہٹا دے۔ یا اللہ ہمیں اس کام کے لیے اچھا سٹاف نصیب فرما، اچھے ورکر نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری تجارت کو دیانتداری سے سجا، سچائی سے سچا۔ یا اللہ ہمیں دھوکہ دینے سے بچا، ہمیں جھوٹ بولنے سے بچا۔ یا اللہ ہمیں ہیرا پھیری سے بچا، وعدہ خلافی سے بچا، زبان کے بول کو
یا اللہ نبھانے کی توفیق عطا فرما، ہم بول کے پھر نہ جائیں، اللہ جو بول ہو جائے اس پہ ہمیں ثابت اور قائم فرما۔ یا اللہ اس ہماری تجارت کو بھی ہماری جنت کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ جیسے ہم مسجد میں جانے کا اجر سوچ کے جاتے ہیں، یہاں بھی آئیں تو اس نیت سے آئیں کہ یا اللہ سچائی اور دیانتداری والی تجارت کر کے نبیوں کا ساتھ لینا ہے۔ سچا تاجر نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، ہمیں بھی نبیوں میں اٹھانے والا بنا دے۔ وصلی اللہ تعالی نبی الکریم، آمین برحمتک۔